سے کہنا پڑ جائے نہیں تو زبان کانپ جاتی ہے جب یہ سوچتا ہوں کہ صدیقہ کبریٰ نے یہ جملہ بڑے دربار میں کہا. جو سادات ہیں وہ کم سے کم بلند آواز سے بقیہ بھی روئیں اور سادات کو خاص طور پر بلند آواز سے آپ کا واجب ہے. اس لیے کہ سیدہ نے جو اپنی وصیت کی تھی وہ بیوی کے آئے قیامت تک آنے والی اولادوں سے کہنا کہ تمہاری ماں فاطمہ زہرا نے ہمیں سلام کہا. آیت اللہ وحید خراسانی نے فرمایا تھا کہ جب سیدہ کی مجلس میں فرش ادا میں بیٹھے تو بیوی سے پکار کر کہیے گا اے مادر گرامی آپ نے ہمیں سلام کہا تھا. اب آپ کے سلام کا جواب دینے کے لیے فرش ادا پر ہاں سیدہ کہہ کے گریہ کر رہے ہیں. الفاظ میرے پاس ختم ہو جائیں گے لیکن آپ کا گریہ ہوگا وہ جاری رہے. مجھ میں جتنا دم ہے خدا کی قسم میں پڑھتا چلا جاؤں گا. بات کردار خواتین کے لیے دربار سے واپس آنا بڑا سخت ہوتا ہے. اس لیے جب وہ دربار سے واپس آتی ہے تو بال سفید ہو جاتے ہیں, کمر کھڑ ہو جاتی ہے. لیکن انہوں نے وہ تحریر سیدہ کے سامنے پھاڑ دی. ایک جملہ اتنا سخت ہے میں کیا کروں, لیکن اگر نہ پہنچاؤں تو بچوں میں جیسے وہ مسل کی ہی کرتا ہٹتا بتا تحتا خمارے. ایک لعین نے ایسی جسارت کی, سیدہ نے نقاب پہنا ہوا تو اوپر سے چادر تھی. نقاب کہاں ڈالا جاتا ہے آپ جانتے ہیں کیا کہنا چاہتا ہوں. کچھ باتیں کھل کر بیان کرنے میں حیا آتی ہے, زبان رک جاتی ہے کہ کیا بات ہے. وہ سب کی ہی سمجھا کسی نے گستاخی کی, سیدہ مدینہ کی گلیوں میں گر گئی. امام حسن مدینہ کی اس گلی سے نہیں جاتے تھے, کہتے تھے یہ وہ گلی تھی جس پر میری ماں بہار اٹھایا. سیدہ کے پاس آئے تھے لوگ علی سے کہنے کے لیے کہ اپنی روزہ سے کہیں یا دن میں روئے اور رات میں روئے, آپ سے کوئی پابندی نہیں, آپ اتنا رونا چاہتی ہے وہ سیدہ پر. لیکن بیوی گریہ کرنے جاتی تھی, جنت مکی میں جاتی تھی, 2 دن جاتی تھی. مفاتیح جنان میں لکھا ہوا ہے 2 دن جاتی تھی پیر اور جمعرات کو حضرت حمزہ کی قبر پر. شاید مسائل کا یہ پہلو آپ نے اس طرح سے نہ سوچا ہو, میں پہنچاتا ہوں اگر دل پر چوٹ لگ جائے تو یا حسین کہہ دینا. بیوی جاتی تھی, کیوں جاتی تھی مدینہ سے اتنا دور؟ حمزہ کون ہے؟ سید الشہداء. بعد میں امام حسین سید الشہداء ہوئے, اس میں کون ہے؟ حمزہ سید الشہداء. بیوی جاتی تھی وہاں قبر کے پاس, اسے پکا کر کے گریہ فرماتی تھی. بیوی سمجھا رہی تھی مسلمانوں یاد رکھو جو سید الشہداء ہو اس کی قبر بنا دیا کرو. آج حمزہ سید الشہداء, ایک دن آئے گا میرا حسین سید الشہداء ہوگا. جیسے آج میں اس قبر کے پاس ماتم کر رہی ہوں, میرا حسین کا لاشا 3 دن میں قبر نہ چھوڑ دینا. ایک دن تک الباب ہوا, دم نہیں رہا. ایک دن تک الباب ہوا, سیدہ کونین کا پہلو شکستہ تھا, جانتے ہیں نا. کیونکہ یہاں رہنے والے کچھ بچے تو نہیں سمجھ پاتے پہلو شکستہ کیا مطلب. میں کبھی لفظ نہیں کہتا ہوں, مجھے حیا آتی ہے لیکن میں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ بات پہنچ جائے. پہلو شکستہ بیٹا اسے کہتے ہیں جس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں. حسین میں اور ان کی ماں فاطمہ میں بڑی شواہد ہے. سیدہ کا پہلو شکستہ پسلیاں ٹوٹی, حسین کی پسلیاں بھی ٹوٹی. سیدہ کی پسلیاں دروازے اور دیوار میں ٹوٹی, حسین کی پسلیاں دونوں کے دروازے میں ٹوٹی. یا علی یا علی. اچھا بیٹا, یہ بچے اس لیے بیٹھے نا, ان کو نہ بخار. بچوں آپ کو پتا ہے نا, اگر بون فریکچر ہو جائے ہاتھ میں, وہ پلسٹر ہو جاتا ہے, وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. مجھے نہیں پتا جس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں. میں نے اتنا سنا ہے ڈاکٹر سے کہ اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے, اتنا بھی مشکل ہوتا ہے. سلام اس ماں پر جو ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ جنت البقیع جاتی تھی اور بیٹھ کر اپنے بابا کا ماتم کرتی تھی. کیا کہتی تھی مجھے نہیں پتا, لیکن جو جملہ آپ کہہ رہے ہیں اس کے بغیر سیدہ کی مجلس پوری نہیں ہوتی. سیدہ کہتی تھی بابا صبح ڈالا ہی
رکھنا ہے ایام فاطمیہ آگے چلتے جائیں گے, میں مسائل پڑھتا جاؤں گا باقی مجلسوں میں بھی. پھر 3 روزہ مجالس ہوں گی دوسری شہادت کی تاریخ میں, آپ سب اسی طرح سے آئیے گا انشاءاللہ. اچھا, دق الباب ہوا. سیدہ معمولاً نماز کے لیے اٹھتی تھی کیونکہ پہلو شکست یا جگہ جو ہوگی جانے کے لیے اٹھتی تھی, ورنہ بستر پر آرام فرماتی تھی. دم بدن بیوی کھڑی ہو گئی اور کہا اے فضا آپ نے دروازہ کھولیے گا, یہ علی تشریف لا رہے, میں خود دروازہ کھولوں گا. جیسے علی کے دروازہ کھولا, مولا نے کہا کہ اے بیوی آپ بستر پر آرام فرمائیے, آپ کا پہلو شکستہ ہے, کیوں زحمت فرمائی؟ کہ یا ابو الحسن میں نے سنا ہے مدینہ والے آپ کو سلام نہیں کرتے. میں نے جب سے سنا مدینہ والے سلام نہیں کرتے, میں نے نیت کی میں خدا کے آپ کو سلام کروں گی. السلام علیکم یا امیر المومنین. علی نے کہا ہے سیدہ سلام کرنا خدا, علی کسی کو سلام کر رہے, کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا. وقت آخر آ گیا. حضرت اسماء سے وصیت کی تھی ام سلمہ سے, میں حجرے میں ہوں جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھتا کہ میں زندہ ہوں, تسبیح آواز بند ہو جائے تو ورنہ میں دنیا سے رخصت ہو گئی. کسی اور کو آنے نہ دینا. جب میرے بچے آ جائیں اور میری موت ہو چکی ہو تو انہیں میری موت کی خبر پہلے نہ دینا, میں نے کھانا کھلا دیتا ہوں. یہ میں تاریخ سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ. سیدہ یہ سب نہیں کر پائیں گی کہ میرے بچے بھوکے رہ جائیں. انہیں کربلا میں حسین اتنی دیر کا بھوکا پیاسا. ام سلمہ سنتی رہی, سیدہ کی آواز بند ہو گئی. میں کہتا جا رہا ہوں رکوع کریں گے, میں جہاں تک میں کہتا جاؤں گا یا حسین یا سیدہ کا کہ ہوتے جائے. کیا نانی جان ہمیں ماں سے ملنا ہے, کمانے کا میں نے کھانا کھا لو. کہ آپ کو پتا میں ماں کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھایا. ہمیں جانے دیجیے. جب حسن اور حسین پہنچے دیکھا ماں دنیا میں سیدہ حسن ہو چکی ہے. باہر نکلے کبھی رسول پر آئے, کہتے بھائی ماں کا تم بولا نانا ہماری ماں گزر گئی. علی کے پاس پہنچے کہ بابا ماں دنیا سے گزر گئی, سلام علی پر. علی اٹھے کا کمر ٹوٹ گئے. علی چلے گرے اٹھے, یعنی علی سیدہ کے پاس ایسے پہنچے جیسے حسین اکبر کے لاشے. مجھ سے کلام کرو. سیدہ رخصت ہو گئی تھی لیکن علی کا حکم آیا تو پھر کلام کیا کہ یا ابو الحسن آپ کی خدمت نہیں کر پائی. سیدہ کا وقت آخر ہے لیکن میری وصیت یہ ہے کہ حق نکنی وَتَفْتِرْنِي بِاللَّيْلِ, مجھے رات میں حکم کیجیے گا, رات میں کفن دیجیے گا. وَتَفْتِرْنِي بِاللَّيْلِ, مجھے رات میں کفن پہنائیے گا. اور ان لوگوں کو شرکت کی اجازت دیجیے گا جنہوں نے سیدہ کو ناراض کیا ہے. اپنے بچوں کو بتانا جنہوں نے سیدہ کو ناراض کیا. علی غسل میت دیتے ہوئے فاتح خیبر علی چیخ مار کر, علماء کہتے ہیں بی بی زینب نے پوچھا بابا رو کیوں رہے تھے؟ بیٹی پہلو میں جو زخم تھا توڑے کا نشان, زینب نے گریہ کیا ہوگا. علی نے تسلی نے کہا وہ بیٹی کیا یاد رکھ تیری ماں نے ایک توڑا کھایا تھا, تجھے کربلا سے کوفہ ہمیشہ. یہ جملہ بھی سن لو, جب حسین نمٹے ہوئے تھے فاطمہ کے دروازے سے ملائکہ آئے, علی نے جدا کیا. قسمت کی بات ہے جب سکینہ نمٹی تھی تو شیبہ رہتا تھا. علی نے حسین کو پیار سے جدا کیا, سکینہ کو شیبہ نے تماچوں سے جدا کیا. کیا دعا کہہ سکتا, کوئی دعا نہیں, بس یہ کہ عقیدت کہہ جانے دی بس.
واستشفعنا وتوسلنا به إلى الله وقدمناك بين يدي عطاءاتنا راجية عند الله اشفعي. क्या बात है, इतना बड़ा मजमा है, दिल के रहो